آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اجتناب کرے گا اس سے الاشقى سب سے زیادہ بدبخت، فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نصیحت سے الگ وہ رہے گا جو بدبخت ہے، ناعاقبت اندیش ہے، اس نے بر وقت خطرے کا احساس ہی نہیں کیا اور اس بچاؤ کی تیاری ہی نہیں کی، وہ لذات اور شہوات میں منہمک رہا اور نصیحت کی بات کو ٹھٹا مخول سمجھتا رہا، مذاق سمجھتا رہا۔ ایسا شخص کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ الذی، وہ جو، یصلی، جلے گا، النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ میں، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو جہنم کی آگ یا آگ کے نچلے طبقے میں داخل ہوگا، وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، یعنی آخر کار یہ بدبخت اور بدنصیب بڑی آگ یعنی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ فرمایا جہنم کی وہ آگ دنیا کی آگ سے کیفیت میں بہت بڑی ہے، یعنی جس بدقسمت کے نصیب میں دوزخ کی آگ لکھی ہے وہ کہاں سمجھتا ہے اسے خدا کا اور اپنے انجام کا ڈر ہی نہیں، جو نصیحت کی طرف متوجہ ہو اور ٹھیک بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ ثم، پھر، لا یموت، نہ وہ مرے گا، فیہا، اس میں، ولا، اور نہ، یحیا، وہ جیے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں گے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرح کی موت دے دے گا حتیٰ کہ وہ آگ میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا، ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے جس سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پر پروانہ اگاتا ہے، یعنی اخروی زندگی میں مر تو سکے گا نہیں، اور جو زندگی ہوگی وہ عذاب کی وجہ سے موت سے بدتر ہوگی۔ ایسی زندگی پر وہ خود بھی موت کو ترجیح دیں گے، مگر موت نام کی وہاں کوئی چیز نہ ہوگی۔ قد، یقیناً، افلح، فلاح پا گیا، من، وہ شخص جو، تزکا، پاک ہوا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا کا مطلب یہ ہے کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کیا، یعنی اپنے باطن کو کفر و شرک اور فاسد عقیدوں سے پاک کر لیا۔ یہ طہارت کی منزل ہے۔ جس شخص کے دل میں کوئی بھی فاسد عقیدہ کسی کونے میں موجود ہو اسے فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب تک کسی شخص کے اندر فاسد مواد موجود ہے نہ اس کی عبادت مقبول ہے اور نہ اس پر خدا راضی ہوگا، کیونکہ باطن ناپاک ہے اور پاکیزگی کامیابی کے لیے شرط اولین ہے۔ جو شخص ناپاک دل و دماغ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اس نے منافقوں کے متعلق صاف فرمایا انہم رجس، یہ ناپاک ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ اسی طرح مشرکوں کے متعلق فرمایا انما المشرکون نجس، یہ بھی ناپاک ہیں۔ مطلب یہ کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، باطنی طہارت نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی، فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ پھر عقیدے کی پاکیزگی کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، کیونکہ اخلاق کا مرکز دل ہے۔ برا ارادہ، کھوٹی نیت، حسد، بغض، کینہ وغیرہ اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کا تعلق بھی باطن سے ہے، لہذا کامیابی کے حصول کے لیے ان چیزوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہری پاکیزگی میں جسم کی پاکیزگی کو اولیت حاصل ہے۔ فقہ اور حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں خون، پیپ، بول براز وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ جسم پر لگی ہوں تو جسم ناپاک ہے، اس کی صفائی ضروری ہے۔ حدث یعنی ہوا خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کی بہت بڑی ناپاکی جنابت کی وجہ سے ہوتی ہے، اگرچہ ظاہری طور پر کوئی گندگی نظر نہیں آتی ہے مگر اس سے سارا جسم نجس ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کا غسل اچھی طرح کیا کرو، کوئی ایک بال بھی خشک نہیں رہنا چاہیے۔
چاہیے، کیونکہ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ اچھی طرح طہارت کرو۔ ان کنتم جنبا فطہروا، مبالغے کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب اچھی طرح طہارت کرو۔ اس طرح حیض نفاس والی عورت کو بھی حکم ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، وہ بھی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اچھے طریقے سے غسل کرے۔ جب تک وہ اس طریقے سے پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت جائز نہیں۔ جسم کی پاکیزگی کے علاوہ لباس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اگر لباس نہ پاک ہوا تو بھی عبادت مقبول نہیں۔ سورہ مدثر میں واضح حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ہر قسم کی ظاہری حسی نجاست سے پاکیزگی حاصل کرو۔ گویا ظاہری طہارت کے دو درجے ہو گئے، درجہ اول جسم کی پاکیزگی اور درجہ دوم لباس کی پاکیزگی کا ہے۔ تیسرے درجے میں انسانی جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی ہے، جس میں بغل کے بال اور زیر ناف بال آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ناخن کی صفائی ہے، اور اگر کہیں میل کچیل جسم پر پائے تو اس کی صفائی بھی اسی درجے میں آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے تحدید فرمائی کہ ہم غیر فطری بالوں کو 40 دن سے زیادہ نہ رہنے دیں۔ اگر بلا عذر 40 دن سے زیادہ ہو گئے تو وہ مکروہ تحریمی کی حالت میں مبتلا ہو گیا، ایسا شخص گناہگار ہوگا اور اس کی نماز بھی مکروہ ہوگی۔ اس لیے فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرم ممالک میں اس سے بھی جلد صفائی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے مقامات پر پسینہ آتا ہے اور میل کچیل جلدی جمع ہو جاتا ہے۔ بہرحال 40 دن سے آگے لے جانا مکروہ تحریمی ہے۔ پاکیزگی میں اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کرنا شامل ہے، شرک کی گندگی سے بھی پاک، فسق و فجور کی گندگی سے بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اس آیت کا تعلق فرض نمازوں سے ہے، یعنی نماز کے شروع میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لینا بھی اس حکم میں شامل ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے اس آیت سے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے پر استدلال کیا ہے، اور حنفیہ نے اس سے یہ بات بھی مستنبط کی ہے کہ تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کوئی بھی ذکر تحریمہ کے لیے کافی ہے، البتہ اللہ اکبر کہنا بہتر افضل ہے۔ اس طرح زکوٰۃ مال کو انسان کے لیے پاک کر دیتی ہے۔ یہاں لفظ زکا کا مفہوم عام ہے، جس میں ایمانی اور اخلاقی تزکیہ طہارت بھی داخل ہے، اور مال کی زکوٰۃ دینا بھی ہے، یعنی جس کا باطن شرک سے اور ظاہری نجاست سے اور مال زکوٰۃ نہ دینے کے میل سے اور دل یاد الہی کی غفلت سے اور ضمیر نفسانی عیوب سے اور اعزاز جسمانی گناہوں کے میل کچیل سے پاک ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ سے جس نے مالی کثافت کو دور کیا، اور نماز سے ظاہری نجاست کو، اور ذکر خداوندی سے دل کی کدورت کو، اور نفس کو امراض نفسانی کی علائش سے اور اعزاز جسم کو گناہوں کی گندگی سے دور کیا۔ اے اللہ کریم، ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ اس سورہ میں ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں جگزیں فرما دے، اور اپنے تسبیح خواہ بندوں میں ہم کو شامل فرما دے، اور اپنے احکام کی ہم کو پوری اطاعت نصیب فرما دیں، اور جو نصیحت ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچے ہیں ان پر ہم کو دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا کی قلیل زندگی میں کھو جانے اور اس کی فانی نعمتوں میں مست ہو کر اپنی آخرت کو بھول جانے سے محفوظ فرما، اور ہر مسلمان کو اپنی آخرت بہتر کرنے کی فکر اور سوچ عطا فرما، اور آخرت سنوارنے کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔